حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب پہ، سابق وزیر اعظم پہ، عارف الوی صاحب جو موجودہ پاکستان کے صدر ہیں ان پہ اور دیگر کچھ اور لوگوں پہ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ آرٹیکل 6 جو ہے وہ غداری کا مقدمہ ہے کہ آپ آئین سے غداری کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آرٹیکل 6 کا مقدمہ جو ہے پرویز مشرف صاحب پہ بنایا گیا تھا، اور وہ بھی پی ایم ایل این کی حکومت نے ہی بنایا تھا۔ اس مرتبہ بھی پی ایم ایل این کی حکومت موجود ہے اور وہ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرنا چاہتے ہیں اور ریفرنس دائر کرنا چاہتے ہیں سابق وزیر اعظم اور موجودہ صدر کے خلاف، اور اہم شخصیات اس کے اندر موجود ہیں۔ ان میں عارف الوی ہیں، عمران خان ہیں، قاسم سوری ہیں اور عمر سرفراز چیمہ ہیں۔ ان لوگوں کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے گی، اور کارروائی کے لیے وزارت قانون اور انصاف اور وزارت داخلہ نے ریفرنس کی تیاری شروع کر دی ہے۔ یعنی ابھی آرٹیکل 6 کی دھمکی لگا رہے ہیں ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کو جو اپنی طرف سے یہ کہہ رہی ہے کہ وہ آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے، خود مختاری کی جنگ لڑ رہی ہے۔ تو جب آپ آزادی اور خود مختاری کی جنگ لڑتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر مقدمے ہوتے ہیں غداری کے۔ یہ تو انگریز دور یاد دلوا دیا انہوں نے۔ یعنی جب یہ پورا ہندوستان، پاکستان جب یہ قید میں تھا، جب یہ غلام تھا، تو اس وقت جو لوگ بھی آواز اٹھاتے تھے آزادی کے لیے اور خود مختاری کے لیے، ان لوگوں کے اوپر غداری کے مقدمے بنائے جاتے تھے، ان کو ٹریٹر کہا جاتا تھا، اور یہ آرٹیکل 6 ٹائپ کی چیزیں اس وقت ہوتی تھیں۔ ویسے قانون کے تحت آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنے کی مجاز وفاقی حکومت ہے۔ قانون کے تحت وفاقی حکومت جو ہے وہ ریفرنس تیار کر کے دائر کرتی ہے۔ اب ایک طرف جو حکومت یہ کام کر رہی ہے عمران خان کے خلاف، دوسری طرف عمران خان بھی کچھ کر رہے ہیں کہ حکومت مخالف مارچ کی تیاریوں میں بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے۔ عمران خان کی زیر صدارت مرکزی قیادت کا اجلاس ہوا، ہر صورت ملین مارچ کیا جائے گا۔ 20 لاکھ کے قریب لوگ عمران خان صاحب اسلام آباد میں پہنچانا چاہتے ہیں۔ کور کمیٹی اور پارلیمانی پارٹی کے اجلاس طلب کر دیے گئے ہیں۔ ملک بھر سے تمام تنظیموں کو بھی بلا لیا گیا ہے، اور کارکنان میری کال کا انتظار کریں، یہ عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں۔ کسی بھی وقت عمران خان صاحب کال دے سکتے ہیں، اور سچویشن بہت زیادہ ان کے کنٹرول میں ہے۔ اور 9 مئی کو انہوں نے اجلاس منعقد کرنا ہے، یعنی عید ختم ہو جائے گی آپ کی 6 تاریخ کو، 5-6 تاریخ کو آپ کی عید ختم ہو جائے گی، اور اس کے 2-3 دن کے بعد پولیٹیکل ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں گی۔ 9 مئی کو عمران خان صاحب اجلاس کریں گے، 10 کو غالباً وہ جا رہے ہیں ملتان، اور پھر وہ کچھ دورے کریں گے اور فوری طور پہ وہ اناؤنس کریں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ مئی کے مڈ میں عمران خان صاحب پورے پاکستان سے کال دیں گے، اور وہ لیٹ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس وقت ایک مومنٹم بنا ہوا ہے، لیٹ کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہوگی۔ شہباز شریف صاحب جب گئے عمرہ کرنے کے لیے، اپنے ساتھ وزراء کو لے کر گئے، اپنے ساتھ فیملی کے لوگوں کو لے کر گئے، تو سعودی عرب کے اندر موجود سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کے باوجود وہ لوگ جہاں جہاں لوگوں کی ان پہ نظر پڑی، وہاں وہاں لوگوں نے ان کو چور چور کہہ کر بلایا، غدار کہہ کر بلایا، لوٹے کہہ کر بلایا، اور ڈاکو کہہ کر بلایا، اور ان کے خلاف نعرے بازی کی۔ یعنی ایک عجیب صورتحال تھی کہ پاکستان کے حکمران گئے تھے سعودی عرب میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے، 2 کاموں کے لیے گئے ہیں۔ ایک تو عمرہ کی ادائیگی کریں گے، لیکن اصل کام ان کا یہ ہے کہ انہوں نے 320 یعنی 3 ارب اور 20 کروڑ امریکی ڈالر کا ایک پیکج خصوصی طور پہ منظور کروانا ہے، اس کی درخواست کرنی ہے سعودی حکومت سے۔ ان کو جب یہ لوگ نظر آئے وہاں پہ، تو انہوں نے ان کو چور چور کہنا شروع کر دیا، امپورٹڈ حکومت کہنا شروع کر دیا، ڈاکو کہنا شروع کر دیا، غدار اور ان کو لوٹے کہنا شروع کر دیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ قوم دعا کرے کہ ہم اپنی آزادی کی راہ میں حائل زنجیریں توڑ سکیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم اقبال کے شاہین کی طرح پرواز کر سکیں، اور اپنی آزادی میں حائل جو ہمارے آزادی کی راہ میں حائل جو زنجیریں ہیں ان کو ہم توڑ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ 27ویں کی شب پاکستان وجود میں آیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ مطلب ہے۔ اقبال کا خواب ہم نے پورا کرنا ہے۔ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانے کا خواب دیکھا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ میں انسانوں کی غلامی کی زنجیریں توڑ دی تھیں۔ اچھا، ویسے میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں، جب یہ جو لوگ اسلام کو نقصان پہنچاتے تھے یا جو لوگ مجرم ہوتے تھے، تو ان کو لا کے یہیں مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھنے کے واقعات بھی ہیں۔ تو اب لوگ اور طرح سے سوچتے ہیں، اور ہمیں بہت احترام کرنا چاہیے ہمیشہ، کیونکہ وہ وہاں پہ روزہ اقدس بھی ہے، اور وہاں پہ شہباز شریف صاحب نے حاضری بھی دی۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہاں پہ جائیں اور جا کر حاضری دیں۔ شہباز شریف صاحب اب پیسے ویسے مانگ کے واپس آئیں گے، دیکھتے ہیں وہ کیا لے کر آئیں گے۔ دوسری جانب مولانا طارق جمیل صاحب نے جو آج دعا کروائی، بڑی رکت امیز دعا تھی۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں سے بھیک مانگنا ذلت
اور اللہ سے مانگنا فخر ہے. اور انہوں نے کہا کہ دعا کا مطلب بھیک مانگنا ہے. ہم بھیک مانگیں گے لیکن غیروں سے نہیں, اللہ سے مانگیں گے. لوگوں سے بھیک مانگنا ذلت اور اللہ سے مانگنا فخر ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی تحفہ نہیں, اللہ ناراض ہے تو تباہی ہی تباہی ہے. تو اللہ کو راضی کرنا چاہیے. بہت اچھی باتیں انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ جب زکوٰۃ دینے والا بھی ریاست مدینہ میں کوئی نہیں بچا تھا, تو اپنی آخرت کی فکر کریں, جس طرح وہ ہمیشہ بہت اچھی باتیں بتاتے ہیں. انہوں نے دعا کروائی, انہوں نے ظالم حکمرانوں سے نجات کی بھی دعا کروائی.